إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. گلشن نبوت کی عجب ایک کلی ہے، شجاعت کا وہ پیکر داماد نبی ہے حسن و حسین جس کی خوشبو عنبر، وہ حیدر کرار وہ پیارا علی ہے، کفر و صبائیت پہ ننگی ایک تلوار ہے، کفر و صبائیت پہ ننگی ایک تلوار ہے، مکر و دجل کے رہزن پر حق کی ایک للکار ہے، فتح خیبر کا نشان جس کی جبین پر ہے، نور نظر وہ مصطفیٰ کا حیدر کرار ہے۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، بچیوں، کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ الدہر پارہ نمبر 29 سورہ الدہر دی 8 اور 9 دو آیات تلاوت کیتیاں نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان جامع ترمذی دے اندروں اللہ تعالیٰ نے پڑھن دی توفیق بخشی ہے۔ ایک سلسلہ احباب نے کہن تے شروع کیتا ہے، عشرہ مبشرہ دی عظمت اور شان اور انہاں دے اسماء گرامی، یعنی نبی علیہ السلام دے او 10 صحابہ جنہاں نو آپ علیہ السلام نے نامینیٹ کر کے جنتی تمغے عطا کیتے نے، اور اپنی نبوت والی زبان تو ایک مجلس دے اندر انہاں دے نام لے کے کیا ہے ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی ہے، وعمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، وعثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، وعلی فی الجنہ، اور فرمایا میرا علی جنتی ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
تین شخصیات دا ذکر میں کر چکے ہاں 3 خطبات جمعہ دے اندر. اج چوتھا جمعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو جنتی بشارت پانے والے آپ دے چوتھے صحابی، چوتھے خلیفہ جنہ دی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے، جو فصاحت و بلاغت دے امام اور بڑے فصیح اللسان خطیب اور ذہانت و فطانت، زہد و تقوی، جرت و شجاعت، جواں مردی و بہادری دے عظیم پیکر، کاتب وحی، قاضی دے عہدہ تے فائز رہنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خطوط لکھنے والے، صلح حدیبیہ دا جو صلح نامہ ہے جنہاں نے اپنے ہاتھ نال تحریر کیتا ہے، اور خندق دے اندر جو عرب دا مشہور شاہ سوار عمر بن عبد ود ہے، اور خیبر دے اندر جو یہودیاں دا عظیم جرنیل اور بڑا جنگجو شخص ہے جس دا نام مرحب ہے، انہاں دے مد مقابل رہنے والا اور انہاں نو واصل جہنم کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عظیم صحابی جنہ دا نام نامی اس میں گرامی ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دی عظمت اور شان انشاءاللہ تعالی میں اج دے جمعہ دے اندر بیان کراں گا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے کہ جنہ دے بارے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارک تو یہ بات کہی، فرمایا لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوندے تے عمر ہلاک ہو جاندہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نو اتنا معاملہ فہم شخص جڑا ہے وہ بنایا ہے کہ آپ اتنے کمال دے فیصلے کیا کر دے اور اتنے مشکل مسائل حل کر دیں جڑے صحابہ دے کولو حل نہیں سن ہوندے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر میری بات نہیں علماء دی یہ بات ہے، اور جیڑا اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی نو اے مرتبہ عطا کیتا ہے کسے اور نو اللہ نے عطا نہیں کیتا کہ جتنیاں احادیث، جتنی عظمت، جتنی شان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اتنی کسی اور صحابی دے بارے اتنیاں احادیث اور اتنی عظمت اور اتنی شان احادیث دے ذخیرے دے اندر نہیں ملتی جتنی شان اور عظمت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت دے اندر اے صحابہ نو کیا کر دے کہ فیصلہ اگر کرانا ہے تے او علی دے کولو کراؤ، اور فرمایا اپنا امام مقرر کرنا ہے تے حضرت ابی نو مقرر کرو. یعنی حضرت ابی قاری قرآن بڑے کمال دے سن، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے انہوں اللہ نے معاملہ فیصلہ کرنا اور معاملے نو سدھارنا اور اللہ لوگاں نو اسلام دے نال مانوس کرنا، حضرت علی نو اللہ نے اے بڑا مرتبہ اور ملکہ عطا کیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد بھائی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے اتے ایمان لے آنے والے صحابہ اکرام صحابیہ سب تو پہلے مرداں دے وچوں جس نے ایمان لے آندا ابو بکر صدیق نے،
عورتاں چو سب تو پہلا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بچیاں دے اندروں سب تو پہلا ایمان لے آنے والے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ میری زبان تے بار بار حضرت علی دا نام ہونا ہے تو تسی چپ نہیں بہنا، بلکہ جتنی بار بھی نام آئے اتنی بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے واسطے رحمت دی دعائیہ کلمات جڑے نے پڑھنے نے، کی کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تسی کہو گے اللہ پاک راضی ہون گے تواڈے تے، انہاں تے اللہ راضی ہی راضی نے۔ یہ ساڈا ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا نام علی، اور حضرت علی نجیب الطرفین نے۔ نجیب الطرفین دا مطلب ہے کہ دعا ماں دی طرفوں بھی باپ دی طرفوں بھی جنہ دا خاندان اعلیٰ خاندان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والد دا نام ابو طالب ہے۔ حضرت علی 4 بھائی نے، پہلے دا نام بڑے دا نام طالب ہے، یہ دی وجہ تو باپ نے اپنی کنیت ابو طالب رکھی۔ اصل دے اندر مشہور عرب دے اندر جڑی چیز ہے نا وہ ہے کنیت۔ بعض اوقات لقب دی وجہ تو بندہ مشہور ہو جاتا ہے، بسا اوقات کنیت دی وجہ تو بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ دوسرے بھائی دا نام عقیل ہے، ایک بھائی دا نام جعفر ہے، اور چوتھے حضرت علی نے۔ چواں دے اندروں 3 جڑے نے او ایمان دی دولت نال اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہمکنار کیتا ہے، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد، نبی علیہ السلام دی اپنی والدہ، وہ آپ دی بچپن دی عمر دے اندر ہی وفات پا گئی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام دی پرورش آپ دی چچی سیدہ فاطمہ نے کیتی ہے، اور انی کمال دی پرورش کیتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی چچی جان نو چچی نہیں سن کیا کردے بلکہ اماں جی کیا کردے سن۔ اور جدو انہاں دی وفات ہوئی ہے، نبی علیہ السلام آپ نے اپنی چچی نو جڑا کہ وفات دے وقت قبر دے اندر آپ اتارے ہے، لحد دے اندر آپ اتارے ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پرورش کیتی ہے، اور کتنی کمال دی پرورش کیتی ہے کہ حضرت علی بچپن دے اندر، بچپن دی عمر ہے 6 سال دی عمر ہے، نبی علیہ السلام دی کفالت دے اندر آ گئے۔ 8 سال دی عمر ہے، ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، اور نبی علیہ السلام آپ نو حضرت علی دے نال بڑی والہانہ عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، اور حضرت علی نو بھی نبی علیہ السلام نال بڑی والہانہ محبت اور بڑی عقیدت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نکاح جدو ان فوان شباب تو پہنچے، اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال حضرت علی دا نکاح کر دیتا۔ اس تو پہلے ابو بکر صدیق آئے نے، عمر فاروق آئے نے، آپ نے فرمایا کہ میں اجے اللہ دا جڑا کہ وہ حکم اس دا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ دا نکاح کیتا ہے۔ اللہ اللہ، اور کتنا عظیم جوڑا ہے کہ اللہ پاک نے جڑی میں قرآن حکیم دیا 2 آیات پڑھیاں نے نا، اس تو آغاز کرنے ہاں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر دے اندر اس دی تفسیر لکھ دینے، فرماندے نے کہ اللہ پاک نے جو یہ قرآن دیا 2 آیات اللہ اپنی کلام دے اندر نازل کیتیاں نے، یہ دی تفسیر کر دے لکھ دینے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا او کھانا کھلاندے نے
باوجود اس دے کہ انہوں نے خود بھی کھانے دی طلب ہے، یا اللہ دی محبت نو پیش نظر رکھ دیا یتیماں مسکیناں تے قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے، اور کھانا کھلاندے نے لِوَجْهِ اللہ، صرف اللہ دی رضا واسطے، کوئی انہاں دے کولو تما نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ اور فرمایا انما نطعمکم لِوَجْهِ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ اسی تو انہوں کھانا صرف اللہ دی رضا واسطے کھوانے، ساڑھا اور کوئی مطمع نظر نہیں ہے۔ اللہ اصل اندر ایدی تفسیر دے اندر نہ لکھ دے نے کہ اللہ پاک نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ نو دو بیٹے دیتے، پہلے دا نام حسن، دوسرے دا نام حسین ہے، دونوں نو بخار ہو گیا تے کافی علاج معالجہ کیتا، علاج معالجہ کرن دے باوجود بخار اتریا نہیں۔ نبی علیہ السلام آپ آئے، آپ نے فرمایا علی اور فاطمہ انج کرو، کوئی نظر منو، اللہ پاک تواڈے ہاں بیٹیاں نو شفا عطا کر دیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ایک انہاں دی لونڈی ہے جنہاں دا نام فضہ ہے، انہاں نظر منی ہے، کہن لگے اللہ اگر ساڈے ہاں بیٹیاں نو تو شفا عطا کر دے تے اسی 3 دن روزے رکھاں گے۔ اللہ پاک نے شفا عطا کر دیتی تے ہن بعد دے اندر انہاں اپنی نظر پوری کرنا واسطے نا روزے دا اہتمام کیتا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، سارا دن روزے دی حالت دے اندر، شام دا ٹائم قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتاں کیتیاں، مزدوریاں کیتیاں نے۔ اے بات یاد رکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو نکاح حضرت فاطمہ نال ہویا نا، علی دے کول کچھ بھی نہیں، مال دولت نہیں آپ نے دیکھیا، حضرت علی دا کاروبار نہیں دیکھیا۔ سانو اج بیماریاں پیاں نے، اسی اپنی بیٹی دے مقدر نصیب دی طرف نہیں ویندے، اسی ویندے ہاں تے صرف ظاہری چیزاں ویندے ہاں، تاں تے معاملے بگڑتے نے۔ اسی ویندے ہاں جناب کھان پین والا چنگا ہوئے، کاروبار چنگا ہوئے، کوئی جناب نامی نیٹ ہوئے، کوئی جناب ملازمت چنگی کردہ ہوئے، کوئی جاب چنگی ہوئے، کوئی نوکری چنگی ہوئے، ہاں جی، اور کوئی خاندان چنگا ہوئے، کوئی جناب کھاندے پیندے ہون، اوتھے رشتہ کرنا ہے۔ اب میرے کو کئی روزانہ ہوندے نے قاری صاحب کوئی رشتہ جدا دسے آجے کھاندے پیندے ہون، ہاں جی کھاندے پیندے دسے آجے، او اللہ دے بندے ہو کوئی اپنی سوچ بدلو۔ اسی اسلام نو منن والے ہاں، اسلام دی تعلیمات نو سامنے رکھو۔ اللہ پاک فرماندے نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا تواڈے اندروں جڑے بے نکاح نے انہاں دے نکاح کر دو۔ فرمایا نکاح کرو، نکاح دے نال کی ہوئے گا، اللہ تواڈے حالات بدلن گے۔ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تسی مالی حالت تواڈی کمزور ہے تے نکاح کرن دی نال اللہ تواڈی مالی حالت بہتر کر دے۔ یہ نکاح دی برکت ہے۔ اسی اس برکت تو جڑا کہ انجی تہے دامن ہاں، سانو اندازہ ہی نہیں کہ برکت کس طرح جڑا کہ حاصل کیتی جا سکتی ہے، اور کچھ بھی نہیں، تسی اللہ دا نام لے کے نکاح کر دو۔ ایک دیندار بچہ دیکھو، دیندار بچی دیکھو۔ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ نکاح کرتا جاتا ہے 4 بنا وجودی بنا تے، حسب نسب اللہ ہوئے عورت دا، اور ایک حسب نسب ہے، ایک فرمایا او دا مال ہے، ایک او دا جمال ہے، ایک او دا دین ہے۔ آپ نے 4 چیزاں ذکر کر کے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدین، فرمایا انہاں 4 دے وچوں تسی جیڑی چیز نو سلیکٹ کرنا ہے، جیڑی چیز نو ترجیح دینی ہے او دین ہے۔ اگر تسی دین نو ترجیح دو گے تو فرمایا اللہ تانوں اے دے نال جڑا او برکتاں عطا کرنگے۔ اور نکاح ایک ایسا عمل ہے اے دے نال اللہ برکت عطا کر دے نے۔ کچھ اعمال ایسے نے کہ جیڑے کرن نال اللہ بندے دی طرف رزق نو دوڑا کے کل دے نے، یعنی بندے دی طرف رزق دوڑ کے ہوندا ہے۔
انہاں دے اندروں ایک عمل عمرہ ہے. اسی تے زباناں نوں اپنیاں نوں لگام نہیں نہ دیندے. ساڈیاں زباناں بڑیاں جڑیاں نے وہ بے لگام ہوئیاں نے. اور جے کوئی ایک بار عمرہ کرن ٹر جے دوجی بار اللہ انہوں توفیق دین تے اسی آنے لے اے ہن پھر ٹر پئی راضی نہیں ہوواں گے. ایڈی قدورت دلاں دے اندر جڑی صاف نہیں ہوندی ساڈی. ایڈیاں بےہودہ باتاں کرنے ہاں کہ سانو شرم ہی نہیں ہوندی کہ یار ایک بندہ رب دا مہمان بنن گیا تے اسی او دے بارے گلاں کرن ڈے ہاں. کیسی سوچ ہے ساڈی؟ سوچ بدلو اپنی وگرنہ اللہ تعالیٰ دی ناراضگی جڑی وہ تواڈے مقدر بن جائے گی. دوجی مرتبہ بندہ گیا تے پھر اسی وہی حالت وہ بار بار عمرہ ہی کرن جان ڈیا بار بار عمرہ ہی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ حج اور عمرہ بار بار کرو. یہ نال کی ہوئے گا اللہ تہاڈی محتاجی دور کر گے اللہ تہاڈے رزق وچ برکتاں دین گے. ایک تے عمرہ ہے دوجے نمبر تے نکاح ہے. فرمایا نکاح کرو اللہ تہانوں نکاح دے کرن دے نال اللہ تہانوں غنی کر دین گے. اسی ڈردے رہنے آئے کماندا کوئی نہیں یہ کاروبار کوئی نہیں یہ کام نو ڈیکتے رہنے جی بچے دا کاروبار ذرا بن جائے ہاں جی کوئی جاب لگ جائے وہ بیچارے دی عمر جڑی ہے ڈھلتی جا رہی ہے تے اسی وہ نکاح نہیں کرن ڈے وہ کاروبار دا سوچن ڈے ہاں. اور نکاح کرو جتھے 4 جی کھان ڈے نے جب 5ویں بیٹی آ کے کھا لے گی تو تہاڈا رزق گھٹے گا نہیں ودے گا. یہ سوچ بدلو اپنی دقیانوس سوچ. اللہ برکتاں عطا کرنگے. ایک پاسے آنے جی رزق دھی دے مقدراں دا دھی دے نصیبہ دوجے پاسے ساڈا ادھر ایمان ہی نہیں کھلوندا دوجے پاسے ظاہری اس چیزاں دے پیچھے پئے ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھو غریب نے اور نبی علیہ السلام نے حضرت نعمان بن حارث دے کولوں حضرت علی نو مکان کرائے تے لے کے دتا ہے اسی آنے مکان کرائے دا نہیں ہونا چاہیے پاویں جڈا مرضی بچہ نیک ہوئے جڈا مرضی کماندا ہوئے مکان کرائے دا تے نکاح رشتہ ہی نہیں کر دے رشتہ ہی نہیں کر دے. تے حضرت علی دا دیکھو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دین نو دیکھے ہے اور اپنی بیٹی دا نکاح کرن لگیا فرمایا فاطمہ میرا علی بڑا غریب ہے. اللہ اللہ تیاں وساڑیاں نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو دیکھو. فرمایا بیٹا کبھی بھی زندگی دے اندر علی دے کولو بے جا مطالبے نہیں کرنے جے مل جائے بیٹا تے کھا کے رب دا شکر ادا کرنا نہ ملے تے اللہ کو دعا کرنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 آپ فرماندے نے علی تیرا میں نکاح اپنی بیٹی دے نال کر دیتا ہے اور اللہ پاک نے بیٹے عطا کیتے نے اور حضرت علی تے حضرت فاطمہ تے لونڈی فضا نے روزہ رکھے ہے. کھانا حضرت علی نے محنتاں مزدوریاں کیتیاں نے جوں لے کے آئے سیدہ فاطمہ نے جواں نو پیا اور اللہ اللہ روٹی بنائی ہے کچھ رکھ دیتے نے کچھ دی روٹی بنا لئی ہے. کھانا بنایا روٹی بنائی ہے افطاری دا ٹائم بالکل قریب ہے تے دروازے تے دستک ہوئی ہے. صدا لگان والے نے صدا لگائی ہے کہنے لگا کہ میں مسکین اللہ اللہ منو روٹی دی طلب کوئی چیز ہے کھانا تے دے دیو کیونکہ آل رسول دے گھروں کدی بھی بندہ مایوس نہیں جاندا. ان حضرت علی نے وہ کھانا پکڑے ہے تے اس مسکین نو دے دیتا ہے اور پانی دے نال روزہ افطار کر لیا. دوجا دن آیا پھر روزہ رکھے آئے افطاری دا ٹائم قریب ہے باہر صدا نکلدی ہے دروازہ کھٹکدا ہے مینوں کھانے دی طلب 2 دن ہو گئے نے میں بھکھا پیاسا وا کوئی چیز کھان نو نہیں ملی. آل رسول دے میں گھر تے در تے آیا دروازے تے آیا تے کوئی چیز مینوں کھان نو ہے تے دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھانا پکڑے ہنو دے دیتا. او کون ہے ایک کہنے لگا میں یتیم ہاں. تیسرا دن ہویا پھر ایک کفیت ہوئی روزہ افطار کرن لگے 3 روزیاں دی نظر منی سی نا تے اللہ اللہ روزے دا ٹائم قریب ہے ندا آئی آندا میں قیدیاں قید دے وچ مینوں کھان نو کوئی شے نہیں ملی اج رہائی پا کے آیا کوئی رب واسطے مینوں کھان نو چیز دے دو. جڑا کھانا ہے دے دیتا اللہ پاک نے اور خود روزہ
پانی دے نال افطار کر لے، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن بنا کے اتارے ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ 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 فرمایا او کھانا کھلاندے نے رب دی رضا دی خاطر یتیماں مسکیناں تے قیدیاں نو کھانا کھلانا بڑا اچھا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول گئے، سارا ماجرہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دی دعا کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر متعدد آیات اتاریاں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے اے چادر آپ نے لئی اور او دے اندر حضرت حسن تے حضرت حسین تے حضرت فاطمہ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لے آئے اور آپ فرماندے نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، میرے اللہ میرے اہل بیت دے اندر نے اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون دے اندر نے اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ اللہ فرماندے نے سابقون جڑے اسلام لے آن اندر سبقت کرنے والے اونا دے اندروں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے ایک نا محاس تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو بھیجیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واسطے ایک دعا کیتی ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اونا دے جان تو بعد آپ فرماندے نے میرے اللہ منو علی دے نال بڑا پیار ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ منو علی دے نال بڑا پیار ہے اور اللہ میں علی دے واسطے تیرے کولو ایک دعا کرنا کہ میرے اللہ میرے علی نو فتح نال ہم کنار کر دینا۔ اور آپ فرماندے نے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، اللہ منو اس وقت تک موت نہ دیں جب تک میں اپنے علی نو واپس آؤندہ ویکھنا نہ، یعنی جب تک میرا علی آ نہ جائے اس محاس تو اللہ منو اس وقت تک زندگی دیں۔ یہ محبت ہے آپ نو علی دے نال تے تاں آپ نے جملہ کیا ہے نا۔ اللہ پاک دے کے دعا کیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ دے اندر جتنے غزوات نے انہاں دے اندر شریک رہے نے۔ اللہ اللہ جنگ بدر دے اندر شریک ہوئے۔ جنگ بدر دے اندر سب تو پہلے 3 کافر آئے نے اور انہاں تیناں دے مقابلے دے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیجے ہے، حضرت حمزہ نو بھیجے ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجے حضرت علی نو، حضرت علی نے کافر نو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ اور غزوہ احد دے اندر جہنم واصل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دی آیت سورہ الحج دی آیت اتاری، فرمایا ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، فرمایا 2 گروہ جڑے آپس دے اندر لڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رستے دے اندر، ایک گروہ مومنہ دا ایک گروہ کافران دا ہے۔ جو مومنہ دا گروہ او دے اندر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غزوہ نبی علیہ السلام نے خندق دا موقع آیا نا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک دا موقع آیا۔ آپ نے علی نو فرمایا علی
مدینے دے اندر نا عورتاں تے بچے نے تے ضعیف العمر لوگ نے، تسی انہاں دا پیچھے دھیان رکھو۔ جویں حضرت عثمان نو پچھلے جمعے میں دسیا سی نبی علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے گئے اپنی بیٹی دی تیمارداری واسطے جنگ بدر، اس طرح آپ غزوہ خندق تبوک دے موقع تے غزوہ تبوک دے موقع تے آپ نے حضرت علی نو پیچھے چھوڑیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایڈا جری بندہ ہاں، بہادر بندہ ہاں، تسی مینوں بچیاں دے عورتاں دے نگران کر کے ٹر چلے ہو تے میرا تے دل کردا میں جا کے لڑاں۔ بعض روایات دے اندر بھی ہوندا کہ عورتاں نے بعد دے اندر حضرت علی نو کیا کہنے لگے علی تو ساڈے کول ایتھے نگران بطور نگران تینوں لڑن تو ڈر ہوندا ہے؟ آپ فرماتے نے میں ڈریا نہیں، میں بہادر انسان ہاں، اور گھوڑا دوڑایا نبی علیہ السلام دے پیچھے چلے گئے۔ ایک تے ایویں دوجا ایویں کہ آپ نے پیچھے چھوڑیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے کول چہرہ اترے ہے، پریشان نے۔ آپ فرماندے نے علی پریشان کیوں ہو؟ آپ فرماندے نے محبوب جی منو تسی عورتاں تے بچیاں دے کول چھوڑ کے جا رہے ہو اور خود جنگ تے جا رہے ہو۔ آپ فرماندے نے میرے علی تو اس بات تے راضی نہیں، انتا منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی۔ فرمایا جویں موسیٰ دے نزدیک ہارون ہے ایویں فرمایا میرے علی تو میرے نزدیک او مرتبہ رکھنا ہے، لیکن فرمایا تو میرا بھائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اندر ہی نہیں آخرت دے اندر بھی میرا بھائی ہے، تو دنیا اندر ہی نہیں آخرت دے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دے بارے کتنے تاریخی جملے جڑے نے کہے رہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے بعد نبی نہیں، جڑے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں نا وہ یہ روایت نو دلیل بناتے ہیں، جبکہ یہ روایت دلیل نہیں۔ اگلے الفاظ کی نے آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا نبی نہیں کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ جویں موسیٰ علیہ السلام طور تے گئے کچھ وقت آستے اپنے بھائی نو بطور نگران بنا گئے، ہاں جی اس طرح فرمایا علی تو میرے نزدیک اوویں مرتبہ رکھنا جویں موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک ہارون دا مرتبہ ہے۔ اور آپ نے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے۔ آپ فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ، فرمایا کہ آپ فرماندے نے اللہم والن من والہ وعادن من آداہ، میرے اللہ جیڑا بندہ علی دے نال محبت کر دے سونے اللہ تو ہی او دے نال محبت فرما، اللہ جیڑا علی نال محبت کر دے پیار کر دے، اللہ جیڑا علی دے نال دوستی لاندا ہے محبت دی وجہ تو تم ہی او دا دوست بن جا۔ کیوں جی اللہ دا دوست بننا ہے پھر علی نو دوست منو، علی نال دوستی آج ساڈی دوستی ہے الحمدللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال۔ ایک موقع تے نبی علیہ السلام نے علی نو کیا سی، فرمایا علی تیری مثال انجے جویں عیسیٰ علیہ السلام دی مثال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے دو گروہ بنے تے دوویں برباد ہو گئے۔ ایک نے جناب عیسیٰ دے بارے غلوب کیتا ہے، غلوب محبت فرحت محبت دے اندر آ کے انہاں علی حضرت عیسیٰ نو رب دا پتر کہہ دیتا ہے، کئیاں نے رب کہہ دیتا ہے، اور یہ بھی گروہ برباد ہو گیا جنہ فرحت محبت دے اندر آ کے حضرت عیسیٰ دا درجہ ودایا ہے، جو نہ درجہ اس تو اتنے کر دیتا ہے۔ اور دوجا گروہ فرمایا جن نے حضرت عیسیٰ دے بارے دے اندر تنقیس اتنی کیتی کہ حضرت عیسیٰ تے تہمت لگائی، انہاں دی ماں تے الزام لایا کہ معاذ اللہ اے تے ولد الزنا ہے، معاذ اللہ نقل کفر نباشد۔ انہاں کہا کہ عیسیٰ تے اے دا تے باپ ہی کوئی نہیں، بن باپ جمعہ لہذا اے حلال دا ہے ہی نہیں۔ فرمایا دوویں ہی گمراہ ہو گئے، دوویں ہی واصل جہنم نے۔ اسی طرح فرمایا میرے علی تیری بھی انجی مثال ہے، تیرے بارے بھی دو گروہ بنن گے،
صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علی ایک تیری شان اندر اینا غلو کرے گا کہ تینوں خدائی رتبہ دے دے گا، دوجا گرو اینی تیری عظمت کٹائے گا کہ وہ تیری شان نو مننے گا ہی نہ۔ لیکن اسی اہل سنت الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال حضرت علی نو اپنی جند جان مننے آ، حضرت علی نو حیدر کرار مننے آ، فاتح خیبر مننے آ، حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر ببر مننے آ، شیر خدا مننے آ، عظمت دا مینار مننے آ، حضرت علی نو اپنے ماتھے دا جومر مننے آ، سر دا تاج مننے آ، اور جیڑا علی نو نہیں مندا او دا ایمان ہی نہیں۔ بولو دا ایمان ہی کوئی ایمان نہیں۔ اسی علی نو منن والے آ، بولو علی نو، بولو یار۔ منو سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہونا میں تو وکھے، آ بے جا میرے کول سجن تینوں دساں میں میاں جو حق گل سن لے غور دے نال تو ساڈی سدا یاد تو اینو رکھے، او جڑا حب علی دا منکر ہے او صدا نہ صدا روے نہ او دا ککھے۔ کہہ دو آمین۔ حضرت علی دی محبت دا جڑا بغض رکھدا ہے او تے جنت تے انہیں جنت ہی کی جا، جنتی ہوا بھی نہیں پاپی پائے گا۔ حضرت علی دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے من کنت مولا فعلی مولا، فرمایا جیڑا اللہ اکبر علی دا دوست ہے، فرمایا جیڑا علی نو دوست سمجھدا ہے او منو اپنا دوست سمجھے۔ فرمایا من کنت مولا ہو، فرمایا جیڑا منو اپنا مولا مندا ہے وہ علی نو مولا منے۔ ایتھے مولا دا معنی جیڑے لوگ کردے نا مشکل کشا، وہ غلط معنی کردے نے۔ اٹھائیے جتنی بھی عربی دی لغت نے، تمام لغتاں دے اندروں مولا عربی دا لفظ ہے، اے دا معنی مشکل کشا نہیں، اے دا معنی جے اے مخلوق دی طرف اے دی نسبت ہوئے تو اے دا معنی کی ہوئے گا؟ سچا دوست، سچا محب، اے دا معنی ہے۔ ایویں جڑا کہ الٹ اے دا معنی کر دینے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے علی، آپ فرماندے نے من سب علیا فقد سبانی، تیری شان ہے وے جن نے تینوں گالی دیتی ہے، تینوں نہیں دیتی انہیں منوں گالی دیتی ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا جن نے تینوں برا کیا ہے انہیں تینوں برا نہیں کیا، انہیں میں اللہ دے نبی نو برا کیا۔ من سب علییا فقد سبانی، آپ فرماندے نے میرے اللہ میں علی دے واسطے دعا کرنا، اللہ جیڑا علی نو دوست رکھے تو انو دوست رکھ۔ فرمایا من آداہو، جیڑا علی نو دو دشمن سمجھ دے اللہ تو او دے نال دشمنی لگا۔ اور فرمایا اللہ میں اے دعا کرنا کہ اللہ جیڑا علی نال بغض رکھ دے تو دے نال بغض رکھ، اللہ جیڑا علی دی نصرت کر دے علی دے نال، فرمایا علی دے نال مل کے علی دی نصرت کر دے اللہ تو دی نصرت فرما۔ نبی علیہ السلام آپ دعاواں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان بہت بلند ہے۔ جدو خیبر دا مارکا ہے نا تے کئی دن تک جڑا نا محاصرہ رہا ہے، گل میں ختم کر لگا، کسے پاسے گل نہیں لگ رہی، یعنی فتح نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ السلام بڑے پریشان، بخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا شام دا وقت قریب ہے تے فتح دی جڑا نا خبر نہیں ملی، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ فرماندے نے صبح اے چنڈا میں اس دے ہاتھ دیاں گا جڑا اپنے رب نال تے اللہ دے رسول نال محبت کر دے تے اللہ تے او دے رسول او دے نال بڑی محبت کر دے نے۔ جدو یہ بات آپ نے کہی نا، تمام صحابہ ایسے کشمکش دے اندر کہ صبح ہوئے اور اللہ کرے ساڈا نام آپ لے لین، سانو جھنڈا مل جائے، کیونکہ آپ نے یہ نامینیٹ نہیں کیتا۔ رات ہوئی، سارے صحابہ پریشانی دے عالم دے اندر ایسے انتظار دے اندر کہ صبح آوے کہ ساڈا نام نکل آوے۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپ دے قریب
اور ہر صحابی خواہش کر رہا کہ میرا نام لیا جائے. آپ فرماندے نے عین علی، میرا علی کدھر ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ علی بیمار ہے. فرمایا کی ہویا؟ یا رسول اللہ دی اکھ، حضرت علی دی اکھ بیمار ہے، یعنی شعبے چشم دا مرض انہوں نے لاحق ہویا ہے، اکھ دے اندر سرخی ہے، اکھ درد ہو رہی ہے. آپ فرماندے نے علی نو میرے کول لے کے آؤ. حضرت علی نو نبی علیہ السلام دے کول لے آندا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب، اپنا تھک مبارک، اپنا تھک لایا حضرت علی دی اکھ تے. حضرت علی دی اکھ بالکل ٹھیک ہو گئی اور نال اللہ کے دعا کی تھی. آپ نے اپنے اللہ کے دعا کی تھی اور فرمایا اللہ میرے علی نو شفا عطا کر دے. اللہم عافیہ، اللہم عافیہ او اوشفاہ، اللہ میرے علی نو عافیت دے تے شفا عطا کر دے. آپ دی دعا حضرت علی دے بارے حضرت علی فرماندے نے اس تو بعد میں کدی بیمار ہی نہیں ہویا. آپ نے دعا کی تھی اور لعاب لگایا. ادھر لعاب غار دے اندر صدیق دی ایڑی تے لگا ہے، ادھر لعاب حضرت علی دی اکھ تے لگا ہے. ایڑی تے لگا تے سپ دا زہر ختم ہو گیا ہے، اکھ تے لگا تے اکھ دی سرخی ختم ہو گئی ہے، بیماری ختم ہو گئی ہے. ایک اللہ والے نے گل لکھی ہونا کیا ہے، اس وجہ تو آندے ہو کہ علی دی شان زیادہ ابو بکر صدیق دے نالوں. کہیں دے رہو کملے ہو اڈی دا تے اکھ دا موازنہ تے کرو. اڈی نو لعاب لگا ہے تے ادھر اکھ نو لگا ہے. صدیق دی اڈی نو لعاب لگن دی حکمت اے نظر سامنے نظر آندی ہے، سمجھ آندی ہے کہ صدیق دے پیر ہونے نے تے اکھاں علی مرتضیٰ دیاں ہونیاں نے. جدھر جدھر صدیق جانا ہے ادھر ادھر علی دیاں اکھاں پیچھے پیچھے ہون گیاں. اے دی حکمت اے وے، تسی حکمت ہی نہیں سمجھ دے. کیا موازنہ کرتے ہو؟ جناب صدیق سب تو پہلا درجہ ابو بکر صدیق دا ہے، دوسرا درجہ عمر فاروق دا ہے، تیسرا درجہ عثمان غنی دا ہے، چوتھا درجہ سیدنا علی مرتضیٰ دا ہے. کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مذاق بنا چھوڑیا لوگاں نے ملک دے اندر، معاشرے دے اندر. اور تہاڈی اذان علی جیسی اذان نہیں، تہاڈا وضو علی جیسا وضو نہیں، تہاڈی نماز علی والی نماز نہیں. تو تسی علی دی محبت دے دعوے کدے کردے ہو؟ صرف کھوکھلے دعوے. بھنگا پیندے نے بے ایمان گھوٹ گھوٹ کے، چرسا پیندے نے اور نعرے لگاندے نے علی علی علی. کدے علی دے تسی دعوے کردے ہو؟ ظالمو بے ایمانو. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی نے، روزہ دار نے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا 3 خواہشات جی میں ہر صحابی دیا دسیاں نے، ابو بکر دیا دسیاں، عمر فاروق دیا، عثمان غنی. آؤ سنو حضرت علی دیا بھی نے. آپ فرماندے نے میرے محبوب میریاں 3 خواہشات نے. پہلی خواہش وے فرماندے نے سونے او میرا دل کردا ہے کہ میں بوڑھیاں دیاں خدمتاں کراں، وڈیریاں دیاں خدمتاں کراں، جڑے ناتوان نے بزرگ نے انہاں دیاں سیوا کراں، انہاں دی خدمت کراں. کیونکہ نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے میری امت دے بوڑھے جڑے نے انہاں دی خدمت کریا کرو، انہاں دا ادب کریا کرو، احترام کریا کرو. تے جناب علی دی یہ خواہش ہے. دوجی خواہش کی ہے، فرمایا یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں سخت گرمی دے روزے رکھاں. سخت گرمی، سخت جھاڑا ہوئے تے سونے میں روزے رکھا. اور سخت دنوں دے روزے رکھنا کوئی معمولی گل نہیں. اسی تے سالاں دے روزے نہیں رکھتے، جڑے سیالی دن نے انہاں دے روزے نہیں رکھتے. حضرت علی بڑے روزہ. آپ فرماندے نے علی میں تیرے نال نکاح پتہ اپنی بیٹی دا کیوں کیتا ہے؟ فرمایا علی تو روزہ دار بڑا ہے، تو روزہ بڑا رکھ رہا ہے، اس وجہ تو فرمایا علی تیری ادا مینوں بڑی پسند ہے. اللہ پاک نو بڑا بندہ پسند ہے جڑا روزہ رکھدا ہے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پسند کیوں نہ ہوئے؟ اللہ 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 سبحانہ و تعالی دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے فرمایا علی اج جھنڈا لے لے اور جا خیبر فتح نہیں ہو رہا انہوں جا کے فتح کر. حضرت علی آئے اور ادھر یہودیاں دا بڑا وڈا جرنیل نکلیا جہاں نام مرحب ہے اور انہیں اعلان مبارزت کیتا اور اشعار پڑھ رہا ہے انا الذی سمتنی امی مرحبا کہندا میں او شخص ہاں جدا او دی ماں نے نام مرحب رکھے آئے. مرحب دا معنی کی ہے کہ بڑا جڑا کہ او اگ پھیلان والا یعنی بڑا جنگجو اور بڑا دلیر بڑا جنگجو جنگل دے اندر اگ لگان والا یہ معنی ہے. حضرت علی تلوار لے کے آئے اور آپ نے تلوار حضرت علی دا نا قد درمیانہ سی قد درمیانہ تے داڑھی ماشاءاللہ ایڈی بڑی ایتھے سینے تک داڑھی حضرت علی دی ہوندی ہے ایڈی چوڑی داڑھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے یعنی کہ مضبوط بڑے ہاتھ بڑے مضبوط. حضرت علی جدا ہاتھ پھاڑ لی دے نا وہ کئی بندے لگ کے بھی ہاتھ نہیں چھڑا دے یعنی اینی طاقت اللہ نے دیتی اینی طاقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. تے ادھر ایک ملک کے شام تے ایک بندہ آیا انہیں آخیا یار میں بندہ ویکھنا ہے علی جدا نا ہے کہ جنہیں عمر بن عبد ود دے ٹوٹے کیتے نے مرحب دے ٹکڑے کیتے نے میں بندہ ویکھنا ہے علی وہاؤ. کیا جاؤ چھپر کانیاں دا اتنے بیٹھا ایک بندہ وہ علی ہے. آیا انہیں ویکھیا کہ حضرت علی سکے ٹکڑے روٹی دے رہا پانی پہ ہوئے کھان ڈے تے ویکھیا تے بندہ پتلا جہا ہے تے درمیانہ جہا ہے آندا اے علی نہیں ہے. واپس گیا صحابی رسول نے کہنے لگا یار تو میرا مذاق کیتا ہے وہ تو علی دا میں تینوں پوچھیا تو آکھیا وہ علی وہ نہیں علی ہو سکتا. فرمایا چل میرے نال آئے کیا اے ہی علی نے. کہنے لگا یار علی تو مجھے گل تے سمجھا تے ہے تو کمزور نظر ہونا ہے قد بھی درمیانہ ہے تے تو ایڈا جوان بندہ مرحب بڑا جوان سی بڑا جوان بڑا قد تے بڑا قوی ہیکل انہوں کیویں قتل کر لیا یار وہ ٹکڑے کیویں. کہنے لگے اے میری جسمانی طاقت ہے جڑی دیکھ رہے ہیں جسم ہے میرا جسم دی ساخت ہے لیکن جو اسی جدو جنگ چ لڑنے آ نا ادو ساری روحانی پاور ہوندی ہے طاقت ہوندی ہے. یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انج اللہ دے شیر جدھر گئے نے اللہ نے ادھر ہی فتح نال ہم کنار کرتا ہے. اور میں دے ایک حساب لانا میں نا قیامت دا دن ہونا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا میرے اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی تمام صحابہ اللہ انہوں نے منن والے کڈے سونے لوگ نے تیرا با جڑے میرے دعوے کرنے والے وہ سارے بھنگی چرسی میرے پیچھے لا دیتے نہیں ہے سارے میرے پیچھے بھنگی چرسی لگے رہے. اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے حضرت عمر نے تاریخی جملے کہے فرمایا لولا علی ہلاک عمر اگر علی نہ ہوندے تے عمر ہلاک ہو جاندے. اللہ 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 سونا علی بہادر شیر خدا لقب ہے ملیا اسد اللہ سونا حق دا ولی نالے شیر جلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ.